عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا 4 عبادلہ تھے جن سے قرآن سیکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ ایک مکہ والوں کے غلام تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ بکریاں چرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزرے تو ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ ہمیں بکریوں کا تھوڑا دودھ دے دو، جیسے چلتے ہوئے مسافر کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ یار دودھ پلا دے، پانی پلا دے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کم عمر تھے، بکریاں چرا رہے تھے، چرواہے تھے، کہنے لگے میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر میں ان کا دودھ کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے ان کے جواب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ جو بکری دودھ نہیں دیتی ہمیں وہ دے دو، ہم اس کا دودھ لے لیں گے۔ یہ ہلکا سا مسکرائے کہ جو دودھ ہی نہیں دیتی اس کا کیسے لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بکری کو لا کے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ بکری کے ہاتھ پھیرا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا دودھ دھویا اور وہ دودھ سے برتن بھر گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نوش فرمایا۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور وہ پھر وہ تعلیمات لینے لگے، کہنے لگے مجھے بھی یہ دین سکھائیں، مجھے بھی یہ دعا سکھائیں۔ انہیں لگا کوئی خاص دعا مانگ کے آپ نے یہ پڑھا کیا ہے، ایسا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کوئی جادو ہی کر دیا، تو ایسے ہی ذہن میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھے بھی یہ دعا سکھائیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کو سکھانے والے بنو گے، یعنی تم استاد بنو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قرآن سکھانے والوں میں سے تھا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، چھوٹے سے قد کے تھے اور شریرے سے بدن کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو درخت سے کوئی چیز اتارنے کے لیے کہا، یہ جب اوپر چڑھے تو ان کی پنڈلیاں نظر آئیں، صحابہ کی ہنسی چھوٹ گئی، یعنی ہنس دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پنڈلیاں حدیث کا مفہوم ہے چھوٹی نظر آتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ تشریف فرما تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کسی سے، انہوں نے فرمایا کہ یہ علم سے بھری ہوئی چھاگل ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اتنا علم اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی ان سے قرآن کا علم سیکھا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ جنگ بدر میں جب ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے حملہ کر کے گرا دیا تھا، قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو، جو سب سے بڑا سردار، 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قتل ہو رہا تھا۔ اس وقت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بہت اچھی تلوار نہیں تھی، یعنی تلوار زیادہ کام نہیں کری تھی، پتہ ہے چھری کچھ تیز ہوتی ہیں کچھ ہلکی، تو اسی طرح تلواروں کا بھی ہوتا ہے، انہیں یعنی کنس تھی، صحیح کام نہیں کر رہی تھی ان کی تلوار۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے اور اس کا سر کاٹنے لگے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ مکہ کا چرواہا بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا، تو یعنی اتنا بڑا کام۔ مکہ والے جو تھے نا ان میں تکبر اتنا تھا، یعنی مشرکین مکہ جو تھے ان میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں قتل بھی کرے تو کوئی بڑا بندہ تو قتل کرے، کوئی طاقتور، کوئی بہادر، کوئی شجاع، کوئی مشہور شخص قتل کرے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کسی مشہور کے ہاتھوں یعنی کسی بڑے طاقتور کے ہاتھوں مر کے گئے ہیں، کسی عام لوگوں کے ہاتھوں۔ تو اس لیے ابو جہل کو بڑا اس بات پہ دکھ تھا کہ آخری وقت میں اسے کوئی قتل کر رہا تھا، اس کا سر کاٹ رہا تھا، تو عبداللہ بن مسعود تھے جو کہ مکہ میں چرواہے کا کام بھی کرتے رہے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو شان اور فضیلت دے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پھر ابو جہل کا سر کاٹ کر لے کر آئے تھے نبی پاک کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ رہا آپ کے دشمن کا سر جو میں کاٹ کے لایا ہوں۔ تو پھر آپ نے یعنی ان بچوں کو بھی بلایا تھا جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود